دار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے بک جاتا ہے۔ توجہ کے پیچھے محبت کے معنی چھپ جاتے ہیں۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ غلام ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی بے بسی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں کیونکہ اصل حقیقت تب بھی سامنے آتی ہے۔ کسی بھی صورتحال سے نکلنے کا بہترین حل اس صورتحال سے گزر کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ عورت کی سب سے بڑی ہار بزدل مرد سے محبت ہے۔ کسی کے علم کا اندازہ اس کے عمل سے لگاؤ، اس کی باتوں سے نہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر ہی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ترقی خوبصورت احساسوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھتا۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ دیانتداری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ لوگوں کا آپ کے منہ کے اوپر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کر دو۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے عجیب رواج میں جو مخلص ہے وہ بے وقوف اور جو مطلب پرست ہے وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔
مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے صرف دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جائے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہیں تو اپنے منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ جب جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگی کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ انسان سے دلچسپ مخلوق کوئی نہیں جو جانور کو تو تکلیف میں دے کر دکھی ہوتا ہے، لیکن انسان کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ انسان کو خود ہی لڑنی پڑتی ہے، کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں، کیونکہ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہوں، مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ تکالیف کے بغیر آپ خود کی پہچان کبھی نہیں کر سکتے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ گہری سوچ رکھنے والا ذہن اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل صرف عظیم لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ عزت انسان کی نہیں ضرورت کی ہوتی ہے، اس لیے ضرورت ختم ہو جانے کے بعد عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں اونچی آوازوں کو ناقابل بیان حد تک ناپسند کرتا ہوں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ بعض دفعہ چیزیں ایسی ہوتی نہیں جیسی نظر آتی ہیں، یہ نظر کا قصور نہیں بلکہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہمیں چیزوں کا اصلی چہرہ دکھانے میں دیر لگاتا ہے۔ جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا وہ تب تک مغرور ہی رہتا ہے۔ کہانی وہی بدلتے ہیں جن کی ضمیر زندہ ہوں، مردہ ضمیر تو نسل در نسل غلامی کرتے ہیں۔ میرے لیے ہر وہ شخص محترم ہے جو مخلص ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔
کسی کی ذہانت کی معیار کو جانچنے کے لیے اس کے جوابات پر نہیں بلکہ سوالات پر توجہ دیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ انسان کا دل سمندر سے زیادہ گہرا اور آگ سے زیادہ پورا سرار ہوتا ہے۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ واقعی یا آزادی نہیں چاہتے کیونکہ آزادی میں ذمہ داری شامل ہوتی ہے اور وہ لوگ ذمہ داری سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی ضروریات کے مطابق نہ چلنا اور خود کو کسی کا محتاج نہ رکھنا ان کے دل میں چھپی نفرت اور بغض کو سامنے لاتا ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے بھی ہے کہ اس سے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ اگر خود کو ذلیل کرانا چاہتے ہو تو کسی کے ساتھ حد سے زیادہ مخلص ہو جاؤ۔ ہمارے پاس کھونے کے لیے صرف زنجیریں ہیں اور جیتنے کے لیے ساری دنیا پڑی ہے۔ میں نے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ایک شخص کو پایا جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہو۔ زندگی اور وقت بہترین استاد ہیں۔ زندگی ہمیں وقت کا استعمال سکھاتی ہے اور وقت ہمیں زندگی کی قدر سکھاتا ہے۔